اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الکہف ہر جمعے میں پڑھی جاتی ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کو پڑھتا ہے اس کے لیے نور اور رحمت ہوگی، اس کے اوپر کسی قسم کی مصائب اور مشکلات نہیں آئیں گی۔ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے روز پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے، جس چیز کو پڑھنے کی، جس وظیفے کو کرنے کی، جس آیت کو پڑھنے کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اس کی ڈیپتھ، اس کی سپیڈ وہ کیا ہے، وہ کیا چیز چاہتی ہے، اس الفاظ کے مفہوم کو آدمی میں ذہن میں رکھے۔ اگرچہ وہ عربی داں تو نہیں ہیں ہم، لیکن جو اللہ تعالیٰ ہمیں جس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں، جو ہمیں سمجھانے کی بات کر رہے ہیں، اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں اس صورت میں، اور بہت زیادہ اللہ رب العزت نے ہم پر کرم کیا ہے اور اس پہ بہت زیادہ نصیحت فرمائی ہے۔ تو اور ابھی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کتاب کے متعلق ساری بات بتا رہے ہیں۔ اس کو جو بھی شخص پڑھے گا اس کے لیے بڑی فضیلت ہے، بڑی اس کے لیے عزت احترام ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد کے نام سے پکارا ہے۔ ہم ان ایک دو باتوں میں کریں گے۔ الحمدللہ الذی، کل کی کل حمد، کل کی کل شکر، کل کا کل شکر جو ہے للہ، اللہ کے لیے ہے۔ جو ملکیت ہے حمد اور شکر کے لائق کون شخصیت ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اگر کسی انسان کو اس کو فتین ہونا، اس کا علم و ذہانت کا بلند پایا ہونا، اگر وہ عالم ہے، فاضل ہے، ٹیکنالوجی کے اوپر اس کا روب اور دبدبہ ہے، علم ہے اس کے بہت سارے، اس کے پاس معلومات بہت زیادہ رکھتا ہے، اس کو جاہ و جلال ملا ہے، بادشاہت ملی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو پیدا کیا ہے اور اسی نے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ خصوصاً جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اس کتاب کے متعلق، تمام کی تمام حمد شکر جو ہے کل کا کل اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ انزل علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر، اپنے عبد پر اس نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ ولم یجعل لہ عوجا، اس میں کسی قسم کی ٹیڑھ نہیں رکھی، یہ سیدھی کتاب ہے۔ شروع میں جب ہم کلام پاک پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ذالک الکتاب، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ میری بات میں شک ہو سکتا ہے، تمہاری بات میں شک ہے، دنیا کے تمام کائنات کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جب بات کریں گے، کوئی کتاب لکھیں گے، وہ ان کے ذہن کی بات ہوگی، ان کی سوچ کی بات ہوگی۔ یہ جو بات ہوگی اللہ رب العزت کی بات ہے۔ یہ کتاب انزل علی عبدہ الکتاب، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو، ایک تو اس میں شک نہیں ہے، اس میں ٹیڑھ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہہ دیا کہ عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر، یہ اعزاز ہے، یہ میرا بندہ ہے یار۔ تو یہ سارے لوگ ہی ہم بندے ہیں اللہ رب العزت کے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کتاب جب نازل کی تو اس کو بندہ وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، ورنہ نافرمان ہوتا ہے، ورنہ ابلیس ہوتا ہے۔ ابلیس بھی کتنا وہ چاق و چبند تھا، بہت زیادہ فہم و فراست والا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے جب انسان کو بنا دیا، ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد ثم جعل نسلہ من سلالۃ من مہین، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، الذی احسن کل شیء خلقہ، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ رب العزت نے پیدا کر لیا، احسن کل، اور بہترین پیدا کیا۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے آسمان و زمین، ایک ایک پتے کی طرف دیکھو، پھر دیکھو، پھر دیکھو، پھر دیکھو، اپنی نظر اور بصر کو دوڑاؤ۔ کسی میں قسم کا شک ہے، ہماری پینٹنگ، ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان میں کتنے شک ہوتے ہیں، کتنے نقص رہ جاتے ہیں۔ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی تمہاری نظر میں جو چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی چھوٹے چھوٹے جانور جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں ہمارے لیے،
تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی، اس کے اتنے اچھے کلر ہیں، ہر چیز دیکھنے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو عبد ہوتا ہے، اگر آدمی کسی شخص کے پاس ملازم ہوتا ہے تو وہ ملازم اس کا اس ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے، اور جو اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتا ہے، یہ تم نے کام کرنا ہے، تو وہی آدمی کام کرتا ہے۔ جو عبد ہوتا ہے، جب اس کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو پھر اپنے مالک کی بات نہیں کرتا، وہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ جو عبد ہوتا ہے، اس کی ایک سانس ایک لمحہ اپنے خالق کے ساتھ اس کا کمیٹڈ ہوتا ہے، اور جو اس کا اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو اب اس کا مالک چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اگر آدھا کام کرے گا تو وہ اس کا بندہ نہیں ہے، پورے کا پورا جب وہ کام کرے گا جس طرح اس کے رب نے اس کی ایک سانس، ایک لمحہ، ہر آن، اور اس کی سوچوں میں بھی وہی ہوگا، اور خوشی سے وہ کام کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کا بندہ بنتا ہے انسان۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، وقار اور عزت کے لیے یہ کتنی بہت بڑی بات ہے۔ یہ پوری کی پوری کتاب اللہ رب العزت میں اسی کی تعریف ہے، اور وہ تعریف والا جو ہے، ہر تعریف جس کی ہے، اس نے کیا کیا ہے، ایک کام کیا ہے، علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہیں، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کسی قسم کی ٹیڑھ نہیں رکھی، اس میں کجروی نہیں ہے، اس میں کسی قسم شک نہیں ہے۔ دنیا کو کوئی انسان، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات الف لام میم صاد ہا یہ الفاظ دیے، ان الفاظ کی کے ذریعے تم جو کتابیں رکھتے ہو، تم بھی تو لکھتے ہو، میں نے ان الفاظ کو الف با تا سا کو لے کر یہ کتابیں لکھی ہیں، کتاب لکھی ہے، اس جیسے تم کتاب لکھ سکتے ہو۔ وہ ایسی کتاب جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخر الزماں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتاری، تو آپ نے یہ کتاب تھی زندگی، یعنی اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو اپلائی کر کے، اس کے اوپر عمل کر کے ہمیں دکھا دیا۔ یہ نہیں ہے ناقابل فہم ہے اور اس کے اوپر ہم عمل نہیں کر سکتے، جو بندہ ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، اس کے اوپر اس میں اتنی صلاحیت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمارے اوپر اتاری ہے، اور فرمایا تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اتاری ہے علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر، اپنے عبد پر کتاب، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کسی قسم کی کجروی نہیں رکھی۔ اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز دوسری آیت کا بعد میں ترجمہ کریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، یعنی یہ زندگی کے متعلق، یہ والی زندگی جو ہے یہ امتحان ہے، اس کتاب کے اوپر عمل کرنا ہے، عمل کر کے اصل زندگی آگے آنی ہے۔ اس زندگی جو ہم نے کون سا رستہ اختیار کیا ہے، تو اس زندگی میں ہم نے اللہ کی خوشنودی لینی ہے یا ناراضگی لینی ہے، اس کے متعلق بات ہوگی۔ اور اس میں جتنی بھی ہدایات آئی ہیں اس صورت میں، سورۃ الکہف میں، انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کا ثواب بھی ہوگا اور نور بھی ہوگا، اور مشکلات اور مصائبے میں آدمی نہیں رہے گا، جس طرح کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھ کر پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بارک اللہ لی